زندگی موت سے پاک زندگی، اس لیے بیس کر عبادتیں بڑی تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی؟ تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہیں. 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا. پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے. تو عبادات 5 نمازیں، سال کے بعد 30 روزے. زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت. ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں کھودنی پڑتی. 2 چیزیں ہیں عبادت میں، ایک نماز اور ایک روزہ. روزے میں گنجائش دی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف، بعد میں رکھ لینا، نماز معاف نہیں. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، یقیناً ایسے ہوتا ہے. تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لے اللہ اکبر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے. جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا. میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا. اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے، یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا ہے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا، اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئیں آپ کی پیدائش. آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں، اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں. دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے. تیسری، ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے، اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا. اب معصوم بچے کو دائی تھی، انہوں نے رکھا، ساتھ لٹایا، حضرت آمنہ کے نا ساتھ لٹایا. اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں، لیکن مجھے دیکھنا، آپ لیٹے نا، آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے، جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا. وہ ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پریشر کر دے کے یوں سینے کو اوپر اٹھایا، پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں. میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. یہ سختی سے نہیں، اندر سے پڑی جاتی. اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ. کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو. تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجاؤ. دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں. آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو. یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن
چوتھے دن ساساں دی ایدہ تا دل ہی نہیں لگدا پیا، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی۔ ابھی 2 دن پہلے کیس آئے میرے پاس کہ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ کہ بیٹا بالکل حق ہے۔ تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، تو وہاں بچے کی رخصتگی ہوتی ہے، یہاں آپ بچیوں کی رخصتگی ہوتی ہے۔ جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے، تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو تو اچھا اس پہ قابو رکھو، اگر گھر آباد کرنا ہے۔